الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. تمام قسم کی تعریف توصیف صلی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. بعدہ درود و سلام و تمام انبیاء پر خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سب سے پہلے میں صلی اللہ رب العالمین کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس رب تعالیٰ نے ہمیں ایک اہم پروگرام کے لیے یہاں پر جمع کیا. اس کے بعد میں تمام والدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہماری اس دعوت پر انہوں نے لبیک کہا. اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر دے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے وقت نکال کر کے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. سامعین، مجھے کچھ تقریر نہیں کرنی، کوئی ایسا انداز جو آپ کے سامنے بیان کروں، کیونکہ تعلیم کی اہمیت و فضیلت اس کے تعلق سے آپ صبح سے بخوبی سن رہے ہیں اور سن رہی ہیں. لیکن کچھ چیزیں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، جس کو اگر ہم یہ کہیں دینی تعلیم اور اس کے تقاضے یہ کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دینی تعلیم کے تعلق سے ہم نے بہت کچھ سنا اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھا کہ دینی تعلیم کے لیے ہمارے پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس دینی تعلیم کے آخر تقاضے کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، ان کو بھی جاننا بہت ضروری ہے. جب تک ہم کسی بھی چیز کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کا جو اصل مقصد ہے اگر ہم نے نہیں سمجھا تو شاید ہماری جو منزل ہے ہم وہاں تک نہ پہنچ سکے، صحیح انداز میں شاید ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے. اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس دینی تعلیم کے جو مقاصد ہیں، جو تقاضے ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ان میں سے بہت سارے تقاضے ہیں. میں مختصر سے طور پر، کیونکہ وقت نہیں ہے، میں آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں. پہلا تقاضا تو یہ ہے دینی تعلیم کا کہ ہم جس مقصد کے تحت اس دین کو حاصل کر رہے ہیں ہماری نیت خالص ہونی چاہیے. یہ پہلی شرط ہے، کیونکہ کسی بھی عمل کے لیے سب سے پہلی شرط ہے نیت کا خالص ہونا. جب تک ہم اپنے اس عمل کے اندر خالص نہیں ہیں، ہماری نیت خالص نہیں ہے، تو یاد رہے کہ ہم اس مقصد تک صحیح انداز میں نہیں پہنچ پائیں گے. پہلا ہے نیت کا صحیح ہونا. اس لیے اگر ہم نے اور دینی تعلیم کے تعلق سے خاص طور پر ہمارا جو مقصد ہے علم حاصل کرنا یا ہمارا علم حاصل کرانا، دونوں اس میں شامل ہیں. ایک وہ بچیاں جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہ، اور جو کرا رہے ہیں وہ، دونوں کا مخلص ہونا ضروری ہے. جب تک ہم خالص نہیں ہیں، جب تک ہم اس اعمال کے اندر اس دینی تعلیم کے مقاصد کو حاصل کرانے کے لیے، یہ کرنے کے لیے اگر خالص نہیں ہیں، تو پھر ہم اپنے مقصد تک صحیح انداز میں نہیں پہنچیں گے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صحیح بخاری میں پڑھیں تو آپ کو سب سے پہلی حدیث، کتاب علم سے سب سے پہلی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لاتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یعنی جس طرح نیت ہوگی ویسی اعمال بھی، اسباب بھی پیدا ہوں گے. اب سمجھیں، اگر ہمارا تعلیم کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری بچی جو ہے تعلیم یافتہ ہو جائے، بس لوگ جو ہے اس کی واہ واہ کرتے ہیں، بڑی عالمہ ہیں، رشتے کی بات آئے تو ہماری بیٹی عالمہ بن چکی ہے، بس یہاں تک محدود ہے، تو یاد رہے کہ یہاں صرف نام ہی ہو جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد ہماری بچی دینی تعلیم کا کام کرے گی، اپنی نسلوں کے اندر جو ہے تعلیم کو بڑھائے گی، رہنما کرے گی، تو یاد رہے ہم یہاں بھی کامیاب ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہیں. لیکن ہمارا مقصد یہاں شاید اس سے ہٹ کر کے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ دینی تعلیم کے اندر بھی دو طرح کے امتیاز پائے جاتے ہیں، دو طرح کی تعلیم پائی جاتی ہے. شاید میری بات برا لگے، میری بات شاید آپ لوگوں تک پہنچے اور بری لگے. دینی تعلیم کے مسئلے میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہماری اولاد ہوتی ہے، یعنی لڑکا، اس کو تو ہم دینی تعلیم دیتے ہیں، لیکن لڑکیوں کو یہ سوچ کر کہ یہ تو پرائے دوسرے کی امانت ہے، چند دنوں کے بعد چلی جائے گی، اس لیے اس پر توجہ نہیں کرتے. یہ بہت بڑی
کیا ہے؟ ہماری لاپرواہی۔ ہم نے کیوں امتیاز کیا دونوں کے درمیان تعلیم کو؟ ابھی آپ کے سامنے اتنی ساری وضاحتیں ہوئی، لیکن ہماری سوچ اس حد تک بن چکی ہے کہ بچی ہے، دوسرے گھر کی امانت ہے، اس لیے اس کے لیے خاص کر والد صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اس کو دوسرے گھر پہنچانے کے لیے بس مال جمع کیا جائے، بس اس سے زیادہ اور کوئی مقصد نہیں اس بچی کا۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ آپ تعلیم اس کو دلائیں اور اس تعلیم کے لیے اپنی نیت کو خالص کریں۔ تو پہلی شرط ہے علم حاصل کرنے کے لیے نیت کا خالص ہونا، یہ پہلا تقاضا ہے۔ دوسرا تقاضا کیا ہے؟ تقوی و تزکیہ۔ جب تک ہم اس علم کے اندر تقوی، اللہ کا ڈر اور اپنا آپ کو پاکیزہ نہیں بنائیں گے نا، ہمارے اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، کہ اللہ رب العالمین سے ڈرو، جو کچھ تمہیں علم دیا جا رہا ہے، یعنی جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے زندگی بسر کرنی ہے۔ لیکن یہاں پر بھی ہم والدین کو دیکھتے ہیں کہ کوتاہی نظر آتی ہے، اپنی ذمہ داری کو صحیح انداز میں پورا کرتے نظر نہیں آتے۔ ان کی زندگی اگر ان تمام چیزوں سے پاکیزہ نہیں ہے تو آپ یاد کر لیجئے، سمجھ لیجئے کہ وقتی طور پر ہو رہا ہے، باقی نہیں چل پائے گا۔ کیوں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یا غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ اپنے استاد سے اپنی حفظ کی شکایت کرتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہوتا۔ ان کے جو استاد محترم ہیں وہ کہتے ہیں کہ گناہ کرنا چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اپنا آپ کو پاک کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم گناہوں کو، برائیوں کو نہیں چھوڑیں گے، تب تک ہم صحیح انداز میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ اب کیا ہے، ہم بھی جا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو لے کر کے بھی جا رہے ہیں، یہاں بھی ہم شاید غلطی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم نے بچی کو تعلیم یافتہ کے لیے لگا دیا، دین تعلیم کے لیے لگا دیا ہے، تو پھر معاشرے سے، سماج سے اس کو دور رکھنا ہے۔ وہ بچی کیسے دوسری جگہ جا کر کے شامل ہو جائے؟ یہ بچی جو تمام بچیوں سے افضل ہے، بہتر ہے، ہٹ کر کے ہے، وہ بھی وہاں جا کر شامل ہو جائے، یہ کیسا؟ لیکن یہاں بھی ہم کیا کرتے ہیں، اس مقصد کے اندر بھی ہم ناکام نظر آتے ہیں۔ تو دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ڈر اس تعلیم میں ہو اور تزکیہ پاکیزہ چیز ہونی چاہیے۔ تیسرا دیکھیں، علم حاصل کرنے کا جو مقصد ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ محنت و مشقت۔ جب تک آپ محنت و مشقت نہیں کریں گے، اور اس میں دونوں لوگ شامل ہیں، جہاں طالبات شامل ہیں وہاں ان کے والدین میں شامل ہیں، جن کو یاد کرنے کا جتنا کام یہاں سے دیا جاتا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کام کو انجام دیں۔ اس کے سبب اس کے اندر بہت ساری محنت مشقتیں آپ کو اٹھانی پڑیں گی۔ آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے بچے خود سے چلے جائے، خود کر لے، نہیں، آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ صبح جلدی اٹھنا پڑے گا، نماز فجر ادا کرنی پڑے گی، بچوں کی بھی ادا کرانی پڑے گی، اور بھی جو بھی مشقتیں پریشانیاں ہیں ان کو تمام چیزوں کو کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم اس تقاضے کو نہیں کریں گے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہاں بھی ناکام نظر آتے ہیں۔ یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ محنت و مشقت، اتنی ساری محنت ہم نہیں کر پاتے۔ حالانکہ آپ تاریخ پڑھیں، آپ کو معلوم ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے کئی سال لگا دیتے۔ اور ہماری محنت و مشقت کیا ہے کہ جو مدرسے کا وقت ہے نا، اس وقت پہنچنا یہ بھی بہت مشکل کام ہے۔ 7 بجے کا ٹائم ہے نا، بچی وقت پر پہنچ جائے بہت کم ہے، ورنہ نہ تو ماں باپ کو اس کی پرواہ ہے، نہ ہی بچے کو کوئی پرواہ ہے۔ بچے کو تھوڑی بہت فکر ہوتی ہے، لیکن ماں باپ تو بالکل بے توجہ ہیں، بالکل آرام کرے، کوئی پرواہ نہیں بچی کب آ رہی۔ مولانا صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ریکارڈ کے اندر رکھیں، جو بچے کا دیر سے آتی ہے ان کے گارجین فون کریں کہ آج معذرت چاہتے ہیں ہماری بچی دیر ہو گئی، اس وجہ سے یہ تکلیف ہے۔ کسی کا کوئی فون نہیں آتا۔ میں کہنا چاہوں گا شاید مجھے 6 مہینے ادھر ہوگا پڑھاتے ہوئے، کسی بھی والد صاحب کا آج تک میری ملاقات نہیں ہوئی سوائے 2 کے جو یہیں رہتے ہیں، ورنہ میں نہیں مانتا کسی کو بھی۔ یہ ہماری رغبت اور شوق و جذبہ ہے بچوں کے والدین کا کہ ہماری بچی کہاں پڑھ رہی ہے، کیا پڑھ رہی ہے، کوئی معلوم نہیں۔ آپ کو معلوم ہے اگر اسکول کالج کو دیکھیں نا، ہر مہینے کبھی والد صاحب جا رہے ہیں، کبھی والدہ جا رہی ہے، کبھی میٹنگ ہو رہی ہے، کبھی فیصلہ ہو رہی ہے، اور برابر جاتے ہیں، سارے کچھ دے رہے ہیں، لیکن یہاں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ بچہ کب آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے نہیں معلوم ہے، بچے کو رک گئے تو کوئی فون نہیں، کوئی خبر نہیں۔ کیا ہے، کیسے آپ ان بچے کو تعلیم دلائیں گے جب آپ کی بچیاں؟ اور یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اتنا بڑا بوجھ، میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کو جو ہے زیادہ خیر دے، صحیح سلامت رکھے، کہ ان خود شیخ محترم ان کے گھر والے کتنی ذمہ داری اس کو اٹھا رہی ہے، آپ کو معلوم ہے۔
खुद से उठ जाना है, इंतजार ये कोई मदरसा नहीं है, आज यहाँ पर कायम एक मदरसा नहीं है, ये घर है। और हर घर इंसान ये समझता है साफ सुथरा रहे। ये 27-28 बच्चे तालीम हासिल करती हैं, आप देखिए क्या कंडीशन हो जाती है इसकी, कितना कचरा हो जाता है, कितना सुबह उठ करके सारा कुछ सामान का सारा कुछ करना। एक माँ की है ना, आप पूछो, सब बता दें जिनके बच्चे दो बच्चे हों, ये पूरा दिन हो जाता है, मैं तो इन्हीं में लगी रहती हूँ। ये 28 बच्चों का सामान कचरा ये सारा कुछ करना, ये कितने सामान लेती हूँ, समझ रही है आप? 7 बजे सारा कुछ तैयार कर देने कितना बड़ा कमाल का काम है। और हम हैं 9, 10, 11 बज गए, अभी तो हमारे ये कुछ बाकी है, अभी ये बिस्तर करना, वो करना, ये साफ सफाई करना, अभी तो काम अधूरे नहीं पूरे नहीं हुआ, अधूरे पड़े हुए। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी कोई कदर नहीं है, शौक जज्बा बिल्कुल नहीं है, मेहनत मशक्कत बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये रखें, जहाँ तालिबात को मेहनत करने की जरूरत है, वहां उनके वालिदैन को भी मेहनत करने की जरूरत है। वक्त पर पहुंचे, पहुंचनी की नहीं है, जारी है कि नहीं जारी, क्यों नहीं की वजह क्या है, सारा कुछ किसकी जिम्मेदारी है, वालिदैन की। ये भी एक तकाजा है, जब तक आप इसको पूरा नहीं करेंगे ये बच्चियां अपनी मंजिल मकसद तक नहीं पहुंचेंगी। इसी तरह और भी तकाजा ये है दीनी तालीम का कि वक्त की कदर करें। हमारे यहाँ कोई वैल्यू नहीं है वक्त की, शादी हुई मुठा चल रही बस, कि शादी में गई थी, क्या है गार्जियन कहाँ है, शादी बच्चे को तालीम के दौर में शादी कहाँ से आ गई, कहाँ से उनकी छुट्टियां शादी के लिए कर दी गई, किसने कह दिया कि जब चाहे मुरादाबाद जाना है साहब चल दिए, कोई गार्जियन कोई जिम्मेदार नहीं। क्या आप स्कूल में ऐसे कर सकते हैं? पहले ही स्कूल का तो निजाम ही इतना टफ है ना, आपको पढ़ाना है तो पढ़ाई, वरना जाइए कहीं और। सारी फीस एक साथ जमा कर ली जाती है, सारे को ले लिया जाता है, बच्ची क्या करे क्या नहीं करे, पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी, साइन कर लीजिए, साइन आपका पहले करा दिया गया, नहीं पढ़ेगी कोई जिम्मेदारी नहीं स्कूल की। बच्ची को फिक्र है तो पढ़े, आपके बच्चों को फिक्र है पढ़े नहीं पढ़े हो जाने, हमारा काम है सर्टिफिकेट दे देना। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम बच्चों को सही वक्त पर और वक्त की कदर करने के लिए तैयार नहीं। तो इनकी तालीम हासिल करने के लिए तकाजा ये भी है कि हम वक्त की कदर करें, इसकी अहमियत को समझें कि बे वक्त हो रहा है, कहीं देर ना हो जाए, कहीं फोन ऐसा ना हो कि तकलीफ हो। और उसके तकाजे में एक ये भी है कि जहां दीन तालीम की बात है, वहां एक तकाजा सबसे बड़ा भी है कि उलमा का एहतराम। आज दिन ब दिन क्या है, उलमा का एहतराम निकलता चला जाए। मसाजिद का हाल देख लीजिए, मदारिस का हाल देख लीजिए, मकातिब का हाल देख लीजिए, कोई खबर नहीं। ये किसने बनाई हुई हालत, ये कोई और नहीं है, जिन्नात फरिश्ते नहीं आ गए, ये हमने हालत बनाई हुई है। हम ये सोच रहे हैं ना, हमारी नजरों में और हमारी सोच समझ ये काम करेगा ना, ये तो यूं ही है। जब आप किसी के बारे में ये गुमान रखोगे ना, तो दूसरा भी वही गुमान रखेगा। जैसे गुमान आपका है ना, वैसे गुमान दूसरे का आपके बारे में भी है। अगर हमारा गुमान अच्छा है ना, तो हमारे बारे में भी अच्छा गुमान होगा। ये ना समझे, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का निजाम है। हम ये समझते हैं कि हमने दूसरे को यूं समझ रखा, लेकिन वो हमारे बारे में कितना बेहतर है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है। इसलिए गुमान अच्छा करेंगे ना, उलमा का एहतराम, जहां सारे इंसानों का एहतराम है ना, वहां पर उलमा का एहतराम भी बहुत जरूरी है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरे उम्मत का उससे कोई ताल्लुक नहीं, यानी मेरा उसका तो कोई ताल्लुक नहीं, मेरे उस उम्मती का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं जो बड़ों का अदब न करे, उनका एहतराम न करे, उनका इज्जत न करे, छोटों पर शफकत मेहरबानी न करे और उलमा का हक अदा न करे। उलमा का हक क्या है? उलमा का हक यही है। तो ये नहीं कि वो तमाम चीजें तमाम अपनी जाती तौर पर कुछ करा रहे, नहीं। उलमा का हक ये है कि जो कुछ दीन सिखाते हैं ना, उस दीन को बरकरार रखा जाए, उस दीन को अपने घर बार तमाम चीजों में अहकाम को नाफिज किया जाए, जो कुछ सीखा है उसको जिंदगी में लाया जाए, ये उलमा का एहतराम है। इससे हट करके भी आप देखें कुछ खिदमत होती है, कुछ ऐसी खिदमतें होती हैं कि जो उलमा के लिए अदब के लिए होती हैं, एहतराम किया जाए। बहुत सारी ऐसी खिदमतें हैं, आप बच्चियां हैं, आपकी जो पढ़ाने वाली हैं, उनके लिए बहुत सारी, मसलन कोई काम है छोटा मोटा, ताउन कर दें, उनकी मदद कर दें। ये क्या है? हमें अदब सिखा रही है, इल्म सिखा रही है। अगर थोड़ा छोटा मोटा कोई काम कर देगा तो बड़ा अफसोस होता है। और ये तो सीखने का है ना, ये जो जहां हम सीख रहे हैं ना, ये तो दौरान तालीम का है। हम यहाँ पर सीखने के लिए, यहाँ तो हमसे सारा कुछ आना चाहिए ना। अगर हमसे खाना ना बनाने आया या कुछ और करना ना आया, साफ सफाई हम ना जानते हो, तो आप मुझे बताइए कि मरहला गुजरने के बाद आप आलिम बन गई, सर्टिफिकेट आपके हाथ में है, लेकिन खाना बनाना नहीं जानती हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपसे तो बेहतर वो समाज की बच्ची है
جو اچھے سے کام کو انجام دے دیتی ہیں۔ کیا فائدہ ہوا اس تعلیم کا کہ اتنا سارا کچھ کر لیا لیکن آپ سے کھانا نہ بنانے آئے؟ تو میں کہتا ہوں، میں نصیحت کرتا ہوں آپ کی، خاص کر ہمارے طالبات کے لیے، کیا ان کے کاموں کو بڑھائیں، خود سیکھیں۔ یہ سیکھنے کا موقع ہے کہ کیسے کیا جاتا ہے، سلائی کا ہے، کڑھائی کا ہے، بنائی کا ہے، کھانا بنانے کا ہے، کیا کیا بن سکتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا ہنر ہے، یہ چھوٹا موٹا ہو رہا ہے نہیں۔ آج جو لوگ دوری ہو رہی ہے نا، وہ یہ ہو رہی ہے کہ ان سے کچھ آتے نہیں، سوائے تعلیم کو کچھ نہیں آتا، ان کو بنانا نہیں آتا، یہ سارا کچھ ایک نقص نکلتا چلا رہا ہے سماج میں۔ تو یہاں کوشش کیا کریں کہ جو بھی ہمیں تھوڑا بہت موقع مل جاتا ہے نا، وقت بے وقت سے، اویر سویر میں، کوئی بات نہیں، گھر بھی کام ہی کرنا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اگر یہاں پر کام کو اگر دیکھیں صحیح انداز میں، تو وہ یہ بھی بہت بڑی ایک تربیت ہے، بہت بڑا سلیقہ ہے کہ کس طرح سے رہا جائے، کس طریقے سے جو ہے صاف صفائی ہو۔ لیکن لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے شاید پڑھا نہیں ہے، گھر بیٹھے تعلیم حاصل ہو جاتی ہے نا، اگر کہیں باہر نکلنا ہوتا تو پتہ ہوتا کہ کیا کیا کرنا پڑتا ہے استاد کی خدمت کے لیے، بہت کچھ، لیکن اس کے بعد بھی تھوڑا کچھ سننے کو ملتا ہے۔ شاید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ علم سیکھنے کے لیے جب جاتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کہ استاد محترم آرام کر رہے ہیں، بس پوچھا کہ مجھے کچھ پڑھنا تھا، کہا کہ ابھی تو محترم جو ہے آرام میں ہے، کہا اٹھا دیا جائے کہ نہیں، اٹھانا نہیں ہے، میں یہی آرام کر لیتا ہوں، تھوڑی دیر بیٹھ کے انتظار کر لیتا ہوں، جب اٹھیں گے تبھی سیکھوں۔ ہمارے یہاں مولانا کے یہاں تالا لگوا، چھٹی ہو گئی، کیا کہہ دیں گے، آپ تو مولانا دوا کھانے تو باہر تیار ہے، اس لیے چھٹی کر دی گئی۔ یہ ہماری تربیت ہے۔ اللہ کے بندو، کوئی اگر پریشانی تکلیف آ گئی، اللہ کی بندیوں، کوئی اگر ایسی ضرورت پڑ گئی، تو ہم کیوں اتنی سمجھدار نہیں کہ بیٹھ کر کے ہم مطالعہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ گھر جا کر کے اتنی دیر بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے والدین اس سے بھی آگے آئے، بہت اچھا ہوا، اچھے آگے یہ جلدی کر، یہ صفائی کا بہت اچھا ہوا، آج تو وقت پہ پہنچ گئے، یہ تو بہت اچھا ہوا۔ کسی کو کوئی اندازہ نہیں کہ آج کی تعلیم جو ہے نہیں ہو سکی، اس لیے مذاکرہ کر لے، پڑھ لے، 2-3 گھنٹے لگا لے، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم یہاں پڑھا سکتے ہیں، باقی آپ کے ساتھ میں رہتی ہیں، آپ کی بچیاں کیا کر رہی ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ آپ ان بچوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ صحیح معنی میں یہاں جو کچھ حاصل کر کے جا رہی ہیں، اس کے بعد اگر یہ صحیح انداز میں نہیں کھڑے اتر رہے ہیں، تو کیا ہے، آپ ان کا حق ادا نہیں کرا رہے ہیں، یہ آپ کی بھی بھول ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ جہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو کچھ سکھائیں، وہاں آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ کچھ سکھائیں ان کو۔ تو ہے علماء کی قدر، علماء کا احترام، اور یہ دن بدن ختم ہو جا رہا ہے۔ اس لیے والدین کے لیے بھی کہتا ہوں کہ علماء کی قدر کریں، پوچھیں، حال چال پوچھیں، ملیں، نمبر لیں، ان کو پوچھیں۔ والد تو نمبر لے سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ ہماری بچیاں پڑھتی ہیں، کیسے ہیں، پڑھنے میں کیسے، کیا چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا، اس سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن جس کو پرواہ نہ ہو وہ کچھ نہیں کرتا۔ یہ ہو رہا ہے، برا لگے شاید میری بات، لیکن ہے۔ 6 مہینے ہو گئے، کسی نے کچھ نہیں پوچھا کہ ہماری بچی کیا پڑھتی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ حالانکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اگر صحیح نہیں کرے تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کتنی دیر وہ پڑھتی ہے، ہم کس سے پوچھیں؟ ان کی امی سے تو نہیں پوچھ سکتے نا، ہم ان کے والد سے پوچھ سکتے ہیں کہ بچی یہاں جا کر کے کیا کرتی ہے، پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی، کتنا پڑھتی ہے۔ ہمیں تو آ کر کے کہہ دیا کہ مولانا ہم نے پڑھا، اب اللہ جانتے ہو بندی جانتے ہیں کتنا پڑھا، اس کے قول کے مطابق ہم تو رہتے ہیں کہ اس نے کیا دیا، ہم نے مان لیا، بس۔ باقی ذمہ داری تو آپ کی ہے کہ بچی نہیں پڑھ رہی ہے تو کیسے اس کو چلایا جائے، کیسے کچھ کیا جائے۔ بہرحال بہت لمبی بات ہو رہی ہے، یہ بھی ایک تقاضا ہے کہ وقت کی قدر ہو، علماء کا احترام ہو، اور ساتھ ساتھ آخری چیز یہ ہے کہ مکمل توجہ۔ جب تک توجہ نہیں ہوگی تعلیم کے اندر، تب تک ہم کیا ہے، کامیاب نہیں۔ دیکھیں، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی دی، اس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے جو آپ کو سرفراز کیا ہے، یہ نبوت اور رسالت آپ کو دی ہے نا، تو آپ کیا کریں، اس کو غور سے سنیں، یعنی توجہ ہی بہت ضروری ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے توجہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے آتا ہے، آپ پائیں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے علم کیسے حاصل کیا، کس ذریعے سے آپ نے علم کو حاصل کیا؟ کیا کہ میں نے بہت زیادہ سوال کرنے والی زبان کے ذریعہ، یعنی زبان کے ذریعہ سیکھا، اس کو یاد کرتا تھا۔ ہماری بات بچے بھول میں ہوتی ہے، مولانا نے پڑھا دیا، آ کر کے سنا دیں گے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ کیا کیا، وحی نازل کرائی اور ریپیٹ کرا دیا، بس یاد ہو گئے۔ کیا ہم بھی وہی ہیں؟ ان علینا جمعہ وقرآن، سورہ قیامہ میں اللہ رب العالمین نے کہا آپ جلدی میں نہ پڑھیں، ہم آپ کو سکھا رہے ہیں، اور ایسے سکھائیں گے زندگی میں نہیں بول پائیں گے، آپ جلدی نہ کریں۔ لیکن انسان ہم تو ایسے نہیں ہے نا،
ہمارا مرتبہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، اتنا ہے کہ ہم بھی اس طرح پڑھ لیں گے؟ ظاہر سی بات ہے یاد کرنا پڑے گا۔ تو پہلی بات ہے زبان کے ذریعے ہم نے علم کو حاصل کیا، دل جمعی کے ساتھ، شوق اور جذبے کے ساتھ۔ آج استاد صاحب نے کام دیا ہے، اس کو پورے شوق اور جذبے کے ساتھ کرنا ہے، کام ہو جائے گا بعد میں، تھوڑی سی تاخیر سے کر لیں گے، لیکن جو دیا گیا ہے اس کو شوق اور جذبے کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے، توجہ کے ساتھ۔ تیسرا کھلے ہاتھ کے ذریعہ، اور چوتھا مشقت، پریشانی، مصیبتیں آئیں تو اس پر صبر، تحمل، اس کے ذریعے سے میں نے علم حاصل کیا۔ یہاں کئی چیزیں بیان کی گئی۔ پہلی چیز کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، زبان کے ذریعے سے علم کو حاصل کیا۔ دوسرا کہ اس درمیان جو بھی تکلیفیں مصیبتیں آئیں میں نے صبر کیا۔ بہت ساری پریشانیاں تعلیم کے اندر آتی ہیں، کبھی ماں باپ کو پریشانیاں ہیں، کبھی اولاد کو پریشانیاں ہیں، تو ان کو بھی کیا ہے، صبر کے اندر تبدیل کرنا ہے۔ اسی طرح کھلے ہاتھ سے کیا مطلب، دین تعلیم کے لیے کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، تقاضا ہے بھی۔ ہم یہ سمجھے کہ فری بیٹھے ایسے مل جائے تعلیم، آپ دیکھیں جس دور سے آپ گزر رہے ہیں نا، وہ دور کتنا تیزی کے ساتھ، رفتار کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اسکول کالج کی بات ہے نا پڑھانے کی، تو میں نے ابھی ذکر کیا تھا نا کہ دیکھیں، اور یہاں دیکھیں کہ ہم فیس کے تعلق سے اگر بات کی جائے نا، کھلے ہاتھ یعنی تعلیم کے لیے اگر روپیہ پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے نا، تب بھی ہماری سوچ بن چکی ہے کہ دینی تعلیم تو فری میں ہوتی ہے۔ یہ مولانا صاحب نے کہاں سے فیس لگا دی؟ اللہ کے بندو، ایک نظام ہے، یہ خود بخود نہیں چلتا، اس کو چلانا پڑتا ہے۔ اور کیا بھیک مانگ کر کے لائیں؟ بچی آپ کی بھیک کوئی اور مانگے؟ آپ بھی اور ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں، اپنی بچوں کے لیے ہم ہی خرچ کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا۔ یہ مولانا جھولا لے کر کے کوئی اور نہیں جائیں گے، یا آپ کی بچی یہاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، آپ سے ہی رابطہ کریں گے۔ کیوں؟ جس طرح سے آپ اسکول اور کالجوں میں پورے ایک سال کی فیس بھر دیتے ہو نا، ویسے یہاں بھی کچھ نظام کیا گیا ہے، جو بھی فیس جس کی ہے اس کو ادا کیا جائے۔ اور یہاں ادا کرنے میں بڑی ہماری خامی ہے، کیا ہم بچوں کو اپنے اس کے حوالے دے دیں کہ لو یہ مولانا کو دے دینا فیس ہے، ہرگز ایسا نہ کریں۔ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، بڑا اثر پڑتا ہے اس سے۔ کیا ہوتا ہے، بچوں کے اگر اس کے حوالے اس کی فیس کر دی جائے نا، بڑا اثر پڑتا ہے، بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ میں بتاؤں کیسے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر بچے اپنے ہاتھ سے خود اگر وہ دیتی ہے نا، تو یہ بچیاں سب برابر نہیں ہیں۔ جس طرح سے 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، ویسے سارے بچے برابر نہیں ہیں۔ کسی کو جو ہے وقت پر جو ہے پیسے مل گئے، جلدی سے دے دی، کسی کی 1-2 دن تاخیر ہو گئی، تو پھر کیا آتا ہے، ان کی فیس تو ہمیشہ دیر سے آتی ہے۔ کیا ہو جاتا ہے پھر، برزن سے ہونے لگتی ہے کہ یہ تو ہمیشہ یوں کرتی ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا گارجن سے کہ فیس کے تعلق سے بالکل بھی بچوں تک نہ پہنچائیں خبر۔ نہیں، آپ نے ایڈمیشن کرایا ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ جب آپ اپنے بچوں کو لے کر کے آئے تھے، آپ نے فارم فل کیا تھا کہ ہم اس کی فیس کے ذمہ دار ہیں، تو آپ یہاں کے جو ذمہ دار ہیں ان سے رابطہ کریں۔ بچی کے بارے میں تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، بچی آپ تو بالکل بے چنتا ہو کر کے، بے فکر ہو کر کے پڑھیے۔ آپ کو کوئی نہیں پوچھنا کہ کتنی دیر جو ہے فیس دینی ہے، کب دینی ہے، کیا کرنا، آپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ پرواہ ہے ہمیں، ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجا ہے، تو ہم ان سے رجوع کریں گے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے لیے کئی ایک شکلیں ہیں، جیسے شیخ ایک سال میں، سال بھر کی ایک دفعہ میں جمع کر سکتے ہیں فیس، اسی طرح 6 مہینے کی آپ فیس جمع کر سکتے ہیں، 3 مہینے کی جمع کر سکتے ہیں، 3 قسطوں کے اندر، نشستوں کے اندر آپ اپنے بچوں کی فیس جمع کر سکتے ہیں، لیکن بچوں کے حوالے ہرگز نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت کیا ہے، دیکھیں اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ بچوں کے حق کو ادا نہیں کر پا رہے صحیح انداز میں، بچوں کو تھما دیا چلے گئے۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بالکل یہ بچوں تک تو بالکل خبر نہیں ہونی چاہیے۔ بچوں کا مقصد ہے علم کو حاصل کرنا، جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے اس کو سمجھنا، اس کو تذکرہ کرنا، مذاکرہ کرنا، وہ ہونا چاہیے۔ مدرسے کے جو اصول ہیں ان کو کہ یہ ہمیں کرنا ہے، اور گارجن کو بھی معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جو اصول مدرسے کے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ جب چاہا جب بچے کو روک لیا، جب چاہا جب جو ہے کہہ دیا کہ آج مت جاؤ، ایسا ہے نہ ویسا ہے، ان سے تعلیمی نظام خراب ہوتے ہیں۔ آپ سمجھتی ہیں کتنی بڑی خطر ہوتی ہے جب بچوں کو پڑھایا جاتا ہے نا، استاد شیخ محترم بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جس بچے کو کل کو ہمیں درس میں پڑھانا ہونا، اس کے لیے کیا کیا ہمیں انتظام کرنا پڑتا ہے، کتنا پڑھنا پڑتا ہے، آپ کو کیا معلوم؟ میں نے ابھی مثال دی نا، یہاں ہماری باجی بھی پڑھاتی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، ان کے گھریلو بھی کام اتنے جاتے ہیں، جتنے آپ کو کام ہوتے ہیں گھریلو نا، اتنے بھی ان کے بھی گھریلو کام بھی ہیں۔ اس کے باوجود بھی بچوں کے لیے وقت نکالنا، رات کا 1-2 بجا دینا، مطالعہ کرنا، بغیر مطالعے کے کوئی نہیں، ہوا میں اڑا دیا، یا کوئی ایسی تعلیم نہیں دی جاتی ہے کہ بس یوں اندازے سے کہہ دیا ایسا ہوگا نہیں، خوابوں میں نہیں،
یہاں باقاعدہ پورے اس کے ساتھ حوالے کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. کسی ایک بچے کو اٹھا کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں, حوالے کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. یہ کہاں سے آ جائیں گے جب پڑھنے والا ہی اگر نہ پڑھے تو پڑھائے گا کیا؟ یہ تو آپ کے اسکولوں میں مل سکتا, ہمارے یہاں نہیں ہوگا. ہمارے ایسا نہیں ہے. ہمارے الحمدللہ خود پہلے اس کو مطالعہ کرتا ہے, اچھے سے پڑھتا ہے, اس کے بعد بچے کو پڑھاتا ہے. تو یہ محنت جو اس نے رات بھر کی, بچے صبح لگا کے وہ تو غائب ہے, شادی میں گئے ہوئے. کتنی تکلیف ہوتی ہے ایک استاد کو, بہت تکلیف ہوتی ہے. اور استادوں کو تکلیف میں نہ ڈالا کریں. استادوں سے, ماں باپ سے تو آپ دعائیں لینا سیکھیں, ان سے دعائیں کرائیں کہ آپ تو دعائیں کریں. دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال کی عمر کے اندر حفظ کر لیا. ٹھیک ہے, اس سے پہلے اور 7 سال کے جب ہوئے تو کتاب امام مالک اس کو بھی حفظ کر لیا. اسی طرح آپ دیکھیں گے امام احمد بن حنبل نے 10 لاکھ حدیثیں جو ہے یاد کر لی. ایک ہمتی اور حوصلے کی بات ہے کہ بچے یہاں سے جائیں تو ان کی ہمت افزائی بھی کریں, ان کو پوچھیں کہ آج ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا. یہ بھی ہمارے یہاں بہت بڑی ناکامی ہے اور بد نصیبی ہے کہ کیا چل رہا ہے کبھی پوچھا نہیں. پوچھیں کہ بہت اچھا ماشاءاللہ, ان کو حوصلہ دیں, حوصلہ افزائی کریں. اس سے ان کے اندر نکھار پیدا ہوگا. تقریر کرنا نہیں جانتی, بولنا نہیں جانتی تو کہیں کہ نہیں شاباش ہے, کوئی بات نہیں, آج نہیں آ رہا, آ جائے گا. تھوڑی ہمت کریں. تو بلند ہمتی بھی بہت ضروری ہے. تو دیکھیں ہمت بھی بہت بڑی چیز ہوا کرتی ہے, اور خاص کر عمل بھی بہت زیادہ ضروری ہے. کے ساتھ ساتھ دین علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی شرط ہے. جب تک عمل نہیں ہے تب تک بھی وہ ناکامی ہے, کیونکہ کل قیامت کے دن جو سوال ہوں گے انسان سے, اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین پوچھے گا جو کچھ ہم نے علم دیا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کیا. ٹھیک ہے, تو عمل بھی شرط ہے. اسی طرح آخری بات یہ ہے کہ دعا بھی شرط ہے. ہم علم کے ساتھ ساتھ دعا کریں. ٹھیک ہے, خود بھی دعا کریں, والدین بھی دعا کریں. والدین کی دعا اپنے اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے, اسی طرح اولاد کی اپنے والدین کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے. ہم بالکل ایسا ہے جیسے ہمارے پر کوئی وہی نہیں, ذمہ داری نہیں. بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچائی ہیں. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے گارجن اور ہماری طالبات ان بات کو سمجھیں گی اور سمجھ کر کے آئندہ کے لیے ان بات پر متوجہ ہوں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.